کہ دوران اذان اگر کوئی گفتگو کرنے میں مشغول رہے تو اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، یہ بعض بزرگوں کا قول ضرور ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب اذان ہو رہی ہوتی ہے، لاکھوں مسلمان گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے گھروں میں گفتگو ہو رہی ہے، پھر آپ کے بازاروں کے اندر آپ دیکھ لیں گفتگو ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ مطلقاً لے لیں کہ جب اذان کے دوران گفتگو نہ کرو ورنہ کلمہ نصیب نہیں ہوگا، یہ تو نہیں فرمایا کہ قریبی مسجد کی اذان، دوسری اذان، پہلی اذان، دوسری، تیسری، چوتھی، اس کا مطلب ہے تو ساری اذانوں کے اندر آپ کو خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں تو کوئی تخصیص ہی نہیں ہے کہ ایک اذان، دو اذان، تیسری اذان۔ اور آپ جانتے ہیں بعض اوقات 15 منٹ تک اذانیں چلتی رہتی ہیں، پہلے ایک مسجد کی ہوتی ہے، اسی دوران وہ اینڈ پہ آنے لگتی ہے، دوسری مسجد کی شروع ہو جاتی ہے، پھر تیسری کی۔ اس کا مطلب ہے 15-20 منٹ انسان بالکل خاموش رہے، اگر بات کر لی تو پھر کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ پھر بات سے مراد کون سی بات ہے؟ دینی بات ہے، مجبوری والی بات ہے، مذاق ہے، مزاح ہے، فضول بات ہے، یا مطلب کوئی صحیح عذر ہے، نہیں ہے، کون سی بات؟ اس طرح کے کلمات، اس طرح کے جملے جو اتنے مبہم قسم کے ہوتے ہیں، جن سے صحیح نتیجہ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ ایسی چیزیں عوام کے سامنے بیان نہ کی جائیں، یا پھر یوں کہا جائے کہ بھئی اذان کے دوران چیخنا چلانا، توجہ نہ کرنا، یہ زمانہ رسول میں منافقین کا طریقہ تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی اسی طریقے سے اذان کو غیر اہم اور معمولی سمجھ کر باتیں کرتا رہے تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے، ہو سکتا ہے، بس اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح کی باتوں کو بیان کر کر کے لوگوں کو ڈرانا اور خود اپنے گھر والوں سے غافل ہو جانا۔ جو یہ بیان کر رہا ہو اس کے گھر میں دیکھیے گا، اس کی والدہ بات کر رہے ہوں گے، زوجہ بات کر رہے ہوں گے، بچے بات کر رہے ہوں گے، تو بھئی پھر اپنے گھر میں ایک بورڈ لگائیں بہت بڑا کہ دوران اذان اگر تم نے باتیں کی تو تمہارا ایمان تو گیا، اور اگر کوئی کرتا ہوا نظر آئے تو پھر اس کا مطلب مرتبہ اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اتنا بڑا اس نے گناہ کیا، پھر توبہ کروائیں سب سے بار بار۔ لیکن کیا کوئی ایسا کرواتا ہے؟ بیان کرنے والا بھی کرواتا ہے، تو یہ خدا نہ خواستہ میں کوئی اس قول کو، یہ نہیں کہ میں کوئی اس میں کوئی نفرت ہے اس قول کے ساتھ کہ میں نے پہلے ٹھانی ہوئی تھی کہ یہ، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم چیز کو صحیح طریقے سے آپ کے سامنے بیان کریں۔ بہت ساری باتیں ایسی معروف ہو چکی ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کے بارے میں وہ بزرگوں کے اقوال ضرور ہیں، لیکن وہ محتاج تفسیر ہیں، محتاج تشریح ہیں۔ تشریح کے بغیر اگر آپ بیان کریں گے تو خواہ لوگوں پر خوف طاری ہوگا۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جو اس خوف میں مبتلا ہوگا، یا آپ نے بیان کیا خوف میں مبتلا ہوگا، اسے ذرا جہنم کی وعید سنا کر اسے بدنگاہی سے روک کر دیکھیں، آپ اسے حرام کمانے سے روک کر دیکھیں، وہ خوف پیدا نہیں ہوگا، سنیں گے بھی نہیں۔ لیکن اس قسم کی باتیں کہ جن میں اتنی توضیح تشریح موجود ہو اور وضاحت ہونی چاہیے، اور بعینی ان اقوال کا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہیں، لیکن اس میں خوف کا عالم یہ ہوگا کہ کچھ انتہا نہیں، تو یہ مطلب تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے۔ ایسا تو نہیں کہ شیطان پیچھے کار فرما ہو کہ ہمیں ان چیزوں سے تو خوف دلا رہا ہو جن میں خوف زیادہ کرنا بھی نہیں ہے، اور ان میں بالکل بے خوف کر دیا جن میں خوف کرنا واجب ہے۔ جس طرح وہاں ہم گناہ گار ہوتے رہیں، یہاں اتنا گناہ کا معاملہ ہی نہیں تھا، یا گناہ کا معاملہ ہی نہیں تھا، اور ہم پریشان ہوتے رہیں۔ یہ اچھی طرح سمجھیں، علم کو سیکھیں، بات کو سمجھیں، ہر سنی سنائی بات پر فوراً عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے علماء سے، میں تو خیر طالب علم ہوں، اچھے جو علماء آپ کے اطراف میں ہیں ان سے وضاحت طلب کر کے پھر اس پر آپ ضرور عملی قدم اٹھائیں۔ ایک مختصر سا بریک کہ کیا عورت پر یہ لازم ہے کہ وضو کے دوران سر ڈھانپ کر رکھے؟ بہن کوئی لازم نہیں ہے، بالکل لازم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جب بہنیں ہماری غسل فرماتی ہیں تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی غسل کرے تو سنت طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے وضو کرے گا، پھر اس کے بعد پورا غسل مکمل کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تو جسم پورا کھلا ہوتا ہے، سر ڈھکنا دور کی بات، وضو کیسے ہو رہا ہے؟ حالانکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ بیان کی جاتی ہے، وضو کا طریقہ آپ دیکھ لیجئے۔ تو جب پورا بدن ڈھکا نہ ہو تو وضو ہو جاتا ہے، تو سر ڈھک کر وضو کرنے کی کس نے شرط قرار دی ہے؟ تو یہ خواہ کی شرطیں نہ بنائی جائیں، بالکل ہماری بہنیں اپنا دوپٹہ سائیڈ میں رکھ کر آرام سے وضو کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نامحرم کے نظر پڑنے کا اندیشہ ہو، جس سے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتی ہے، اس میں تھوڑی احتیاط کرنے کا الگ بات ہے، لیکن بہرحال اس کا وضو ہونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا مطلب فرض یا واجب یا سنت اس طرح معاملات نہیں ہیں۔ آپ آرام سے دوپٹہ سائیڈ میں رکھیں اور وضو کیجئے۔ یہ کہتے ہیں کسی بالغ کا اگر پیشاب نکل جائے اور وہ 1 درہم سے کم ہو اور اس نے ایسے ہی اس کپڑے میں نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو گئی یا نہیں؟ پہلے اس بات کو سمجھ لیں، درہم کے جو بھائی نے ذکر کیا وہ کیا ہے۔ دیکھیں نجاست جو ہوتی ہے
بعض بہنے والی ہوتی ہیں جیسے پیشاب، بعض گاڑھی ہوتی ہیں جیسے گوبر وغیرہ۔ یہ چونکہ پیشاب کے بارے میں، اس لیے میں اسی کے بارے میں عرض کرتا ہوں، فقہا نے گندگی کی ایک مقدار متعین کی ہے، اگر اس سے زیادہ ہو تو نماز ہوگی نہیں، اور اس گندگی کو نماز پڑھنے سے پہلے ختم کرنا فرض ہوتا ہے۔ ایک مقدار ایسی ہے کہ اس میں اسے ختم کرنا واجب ہے، لیکن اگر آپ پڑھ لیں گے نماز ہو جائے گی، لیکن گناہ گار ہوں گے اور اس نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہے۔ اور تیسری ایسی ہوتی ہے کہ اتنی گندگی کے جو اس مقدار تک نہ پہنچے تو اس کو مطلب ایک طرح سے معاف رکھا گیا ہے، یعنی پاک کرنا بہتر تھا، اگر اسی میں نماز پڑھ لی نماز ہو جائے گی۔ اب اس کو لوٹانا بھی واجب نہیں، لوٹائیں بہتر ہے، نہ لوٹائیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ جو مقدار ہے اس کو 1 درہم کہتے ہیں۔ اب لیکوڈ میں وہ درہم کی مقدار کیا ہے؟ آپ یہ ہتھیلی سیدھی کر لیں، اس میں پانی ڈالیں، جب ٹپکنے لگ جائے تو رک جائیں۔ اب جتنے آپ کی ہتھیلی میں یہ پانی ہے اس کو 1 درہم کہتے ہیں۔ اگر نجاست اس 1 درہم سے زائد ہے تو پاک کرنا فرض، اس میں نماز نہیں ہوگی۔ 1 درہم کے برابر ہو نماز شروع ہو جائے گی، ادا بھی ہو جائے گی، لیکن مکروہ تحریمی ہوگی، آپ گناہ گار ہوں گے اور اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر 1 درہم سے زائد تھی اور آپ نے ایسی نماز پڑھ لی ہوگی ہی نہیں، اور وقت نکل گیا تو قضا کا گناہ، اور اگر 1 درہم کے برابر تھی تو پاک کرنا واجب تھا، آپ نے پڑھی تو ادا ہو گئی۔ اب واجب الاعادہ تو ہے، لیکن اگر ٹائم نکل گیا تو قضا کا گناہ نہیں ہے، ادا ہو گئی ہے۔ اور 1 درہم سے کم ہو تو پاک کرنا سنت ہوتا ہے، اگر آپ نے ایسے ہی نماز پڑھ لی نماز ہو جائے گی، لوٹانا بھی واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بالغ ہے، 1 آدھ قطرہ گرا اور وہ پھیل کر 1 درہم تک بھی نہ پہنچا اور اسی کے ساتھ نماز پڑھ لی تو گنجائش ہے، بالکل نماز ہو جائے گی۔ بہتر تھا کہ پاک کر لیتے، اگر نہ کیا اور اس میں نماز پڑھ لی ہے تو نماز ہو جائے گی اور لوٹانے کی بھی حاجت نہیں ہے، اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہوں تو وہاں سور کا گوشت بھی ہوتا ہے، تو بعض وقت ہم باوضو ہوتے ہیں تو سور کا گوشت ٹچ ہو جاتا ہے، تو کیا اس کے ٹچ ہونے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، وضو ٹوٹنے کا تعلق ظاہری طور پہ کسی نجاست کے بدن تک پہنچنے سے نہیں ہے، بلکہ اندر سے جو گندگی باہر آتی ہے اس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب اس کو سبیلین کہتے ہیں، جو عادتاً نجاست خارج ہوتی ہیں، وہاں سے کوئی چیز خارج ہو، اسی طریقے سے قے وغیرہ کے ذریعے ٹوٹتا ہے، یا جسم سے خون یا پیپ نکل جائے، یا چھالا نوچا اس کا پانی بہہ گیا، دکھتی آنکھ سے آنسو نکلا وہ وضو توڑ دیتا ہے۔ غرض اسی طرح نیند، یہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، یہ خارج سے تو نہیں آتی، لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نیند سے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جب ڈھیلے پڑتے ہیں تو خروج ہوا کے امکانات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جب آدمی بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے تو جب جاگا ہوتا ہے تو ہوا رکی ہوتی ہے، جب سو جاتا ہے آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو جسم کی ہوا کے خروج کے امکانات بڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے نیند کو مطلب ناقض وضو قرار دیا، وضو توڑنے والا قرار دیا، حالانکہ نیند کوئی فی نفسی نجاست نہیں ہے، لیکن اس میں چونکہ خروج ہوا کے امکانات ہوتے ہیں اور وہ معاملہ سونے والے پر مخفی ہوتا ہے، اس لیے ظاہر کو اس اصل سبب کے قائم مقام کر دیا۔ یہ خروج ہوا کا پتہ نہیں، اس لیے سو گیا کوئی گہری نیند تو وضو گیا۔ تو معلوم یہ ہے کہ ان چیزوں سے بس جاتا ہے، لہٰذا اگر کوئی فرض کر لیں آپ روڈ پہ جا رہے تھے، کیچڑ تھی، گندا پانی تھا، گاڑی گزری اور پورا آپ کے اوپر پانی آ گیا، تو آپ کو اس گندگی کو دھونا تو واجب ہے، لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو آپ کا قائم رہے گا۔